الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ تعالی ثم الحمد للہ تعالی رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ الکافرون شریفہ سے۔ یہ سورہ بارکہ ترتیب کے اعتبار سے 109 نمبر پر ہے، جبکہ نزول کے اعتبار سے اس کا 18واں نمبر ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں ایک رکوع 6 آیات مبارکہ 26 کلمات مقصر اور 94 حروف ہیں صاحب خزائن کے مطابق۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، ملاحظہ فرمائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون، قل یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیجئے، یا ایہا الکافرون، اے کافرو سن لو، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت ہرگز نہیں کرتا، ما تعبدون، جن کی عبادت تم کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم عبادت کرتے ہو اس ذات بابرکات کی کہ جس کی عبادت میں مصطفیٰ کریم کرتا ہوں۔ کفار مکہ نے میرے اور آپ کے آقا کریم تاجدار ارب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ہر ممکن روڑے اٹکانے کی کوشش کی، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں بھی کیں اور لالچ بھی دیے، جب تک میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت اللہ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا۔ اہل مکہ میرے کریم آقا کو اپنی آنکھوں پر بٹھاتے تھے، میرے نبی کے راستے میں یوں کہیے جو سادہ جملوں میں کہا جاتا ہے کہ پھول میرے نبی کے راہ میں بکیرا کرتے تھے، حضور کی راہ میں اپنی آنکھیں بچھاتے تھے اور بڑی محبت اور بڑی اپنائیت کا لحاظ رکھتے تھے، اور حضور سید عالم کا قرب ان کے لیے باعث عزت و شرف ہوا کرتا تھا۔ ہر کسی کی تمنا ہوا کرتی تھی وہ مجھے ملے، سارا اہل مکہ مکرمہ میرے کریم آقا سے ٹوٹ کر پیار کرتا تھا۔ لیکن جو ہی میرے اور آپ کے کریم آقا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو وہی اہل مکہ جو کل تک اپنی جان میرے نبی کے قدموں پر نشاور کرنے کے لیے تیار تھے، وہی کفار مکہ بن کر میرے نبی کے جان کے دشمن بن گئے۔ پھر انہوں نے ابتدا میں تو کوئی دھمکیاں دیں، پھر ان کا ایک پروگرام بنایا کہ حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے، اپنے بھتیجے کو کہہ دے کہ ہمارے معبودان باطلہ کو برا نہ کہے، اگر وہ یہ خواہش کرے کہ ہم اسے اپنا سردار بنا لیں تو اس پہ وہ ساری کی ساری صفات عالیہ پائی جاتی ہیں جو ایک سردار کے اندر ہونی چاہیے، کہیں زیادہ ان کے اندر وہ صفات پائی جاتی ہیں، اس لیے ہم اسے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنا سردار ماننے کے لیے تیار ہیں۔ بہادر بھی ہے، پاک باز بھی ہے، امین بھی ہے، صادق بھی ہے، وہ غریب و نادار لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے اور بڑی جرت بھی رکھتا ہے، دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا بھی سلیقہ اسے آتا ہے۔ ایسی ساری صفات جو کسی سردار کے اندر پائی جانی چاہیے، کسی کے اندر 2-4 ہوں گی، اس کے اندر تو ساری کی ساری صفات پائی جاتی ہیں، ہم اسے اپنا سردار ماننے کو تیار ہیں۔ اور اگر یہ مال و دولت کا خواہش مند ہے تو اہل مکہ اس کے قدموں میں اپنے مال و دولت کا اتنا بڑا انبار لگا دیں گے، یہ تو یہ رہا اس کی نسلوں سے بھی وہ دولت ختم نہیں ہوگی۔ اور اگر یہ کسی نوجوان لڑکی کے ساتھ شادی کا خواہش مند ہے تو مکہ کی کون سی لڑکی ہے جو اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار نہ ہوگی؟ ہم اپنی بیٹی اس کو دینے کے لیے تیار ہیں، ہم ہر وہ چیز اس کی خواہش پوری کریں گے جو یہ تمنا کرے گا۔ صرف اتنی بات ہے، یہ ہمارے آباء و اجداد کو کافر نہ کہے، ہمارے بتوں کو برا نہ کہے، یہ اعلان توحید نہ کرے، بات بڑی سادہ سی ہے کہ اس کو سمجھا دو، یہ ہمیں ہمارے آباء و اجداد کو جاہل نہ کہے، برا نہ کہے، ہمارے معبودان باطلہ کو گالیاں نہ بکے، ہم اس کے ساتھ بالکل تعرض نہیں کریں گے۔ حضرت ابو طالب نے یہ باتیں سنی تو میرے کریم آقا تاجدار ارب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ جانتے ہیں کہ حضور بچے تو نہیں تھے، 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا ہے آپ نے، تو حضور سید عالم کی خدمت میں حضرت ابو طالب نے آ کے یہ کہا، بھتیجے
تیرا چچا جو بوجھ اٹھا نہیں سکتا، اس کے کمزور کندھوں پر وہ بوجھ نہ رکھ۔ میرے بھتیجے تیری قوم والے میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے یوں یوں کر کے مجھے کہا، وہ ساری باتیں جو ابھی میں عرض کر چکا ہوں، یہ میں نے مفہوم بیان کیا ہے، ترجمہ نہیں کیا ہے میں نے۔ اس مفہوم کی وہ ساری باتیں حضرت ابو طالب نے میرے کریم آقا رسول اللہ علیہ کے سامنے پیش کی۔ میرے کریم آقا خاموشی کے ساتھ سنتے رہے، اور ابو طالب نے کہا، بھتیجے اگر تو مناسب سمجھے تو اپنی قوم کی بات کو مان لے، قوم کے سردار میرے پاس اسی مقصد کے لیے آئے۔ چچا کی گفتگو ختم ہوئی تو میرے کریم آقا رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمانے کہ چچا، آج تک تو چچا حضور سید عالم کی بڑی بڑھ چڑھ کر حمایت کرتے تھے، لیکن آج چچا نے بھی کوئی تھوڑی ایسی بات کی تھی جس میں کفار کی کوئی خواہش کا احترام تھا۔ رسول رحمت فرمانے کہ چچا، انہوں نے جن باتوں کی پیشکش کی ہے کہ ہم یہ دے دیں گے، وہ دے دیں گے، فلاں دے دیں گے، سرداری دے دیں گے، مال و دولت دے دیں گے، وغیرہ وغیرہ، مجھے اللہ کی قسم اگر وہ میرے ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے پر سورج لا کے رکھ دیں گے نا، تو میں پھر بھی تبلیغ رسالت سے باز نہیں آؤں گا، میں اپنی جان قربان کر دوں گا۔ چچا اگر آپ میرا ساتھ دے دیں تو فبیہا، اگر آپ ساتھ نہ دیں گے تو میں کسی بھی چیز کی کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ حضرت ابو طالب نے میرے کریم آقا تاجدار ارب و جم شفیع معظم رحمت کے اس عزم راسخ کو، مضبوط ارادے کو دیکھا تو بڑی جرت کے ساتھ کہا، بھتیجے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر، جو تیرا جی چاہے جس انداز سے چاہے تبلیغ کر، جب تک تیرا چچا زندہ ہے کسی کی جرت نہیں کہ تیری طرف بری آنکھ سے دیکھ سکے۔ میری تلوار ہمیشہ تیری حفاظت کرے گی، میں اپنی جان بھی قربان کر دوں گا مگر تجھ پہ آنچ نہیں آنے دوں گا۔ کفار مکہ کا یہ حربہ بھی ناکام ہو گیا۔ اب انہوں نے ایک اور پروگرام بنایا، ولید بن مغیرہ، عاد بن ہشام اور ابو جہل لعین وغیرہ، عمر بن ہشام، عاد بن وائل، وہ کافر جو علم الہیہ میں ہمیشہ کافر رہنے والے تھے، بدترین دشمن تھے، بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صادق و امی ہے، تیری سچائی، تیری دیانتداری، تیری شرافت، تیری عظمت کا کسی کو انکار نہیں ہے۔ ہم تیرے پاس آئے ہیں کہ ہم تیرے ساتھ ایک معاہدہ کریں، ہم امن و امان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ جب سے تو نے اعلان نبوت کیا ہے ہر گھر میں فساد پھیل گیا ہے، کسی کا بچہ تجھ پر ایمان لیا ہے، اس کی ماں اور باپ ایمان لے کے نہیں آئے، کسی کا باپ، کسی کی ماں، کسی کا غلام، کسی کا بھائی جو تجھ پر ایمان لے کے آیا ہے، ہر گھر میں تقریباً پھوٹ پڑ گئی ہے۔ مہربانی کر، ہماری حالت پہ رحم کر، تیرے ساتھ ہم یہ معاہدہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور آئے کون تھے؟ وہ کفار جو علم الہیہ میں ہمیشہ کافر ہی رہنے تھے، جس طرح ولید بن مغیرہ اس سے کافر ہی رہنا تھا، عاد بن وائل کافر ہی رہنا تھا، ابی بن خلف اس سے کافر ہی رہنا تھا، امیہ بن خلف اس سے کافر ہی رہنا تھا، اسود بن مطلب اس سے کافر ہی رہنا تھا۔ وہ لوگ آئے کہ جو ہمیشہ کے لیے کافر ہی رہنا تھے، جنہوں نے وہ میرے نبی کے دربار میں آئے، اللہ کی یہی قدرت تھی، اور انہوں نے آ کے میرے نبی سے یہ عرض کیا، یوں کیجئے آپ ہمارے بتوں کو برا نہ کہیں، ہم آپ کے رب کو برا نہیں کہیں گے، 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیں، 1 سال ہم تمہارے رب کی عبادت کر لیں گے، نہ تم ہمیں برا کہو نہ ہم تمہیں برا کہیں گے، مل جل کر زندگی بسر کر لیتے ہیں۔ میرے کریم آ کر ان کو صاف صاف انکار کر دیا، ایسے کبھی بھی نہیں ہو سکتا، میری یہ پیشانی کسی بت کے آگے جھکے، اس کا تصور بھی ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ بات تو میرے نبی نے فرمائی تھی، رب کائنات یہ سارے کا سارا ذمہ اپنے ذمہ کرم لے لیا، محبوب میں ذمہ اٹھاتا ہوں، آپ ان کو کہہ دیجئے، وہ کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی کبھی بھی عبادت نہیں کرتا، نہ کر سکتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ اس کا تعلق زمانہ ماضی کے ساتھ ہے، لا اعبدو، میں اس کی پوجا نہیں کرتا، عبادت نہیں کرتا، ما تعبدون، جس کی عبادت تم کرتے ہو، زمانہ ماضی اور زمانہ حال میں، ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انتم عابدون، اور تم کبھی بھی عبادت نہیں کرو گے اس کی، ما اعبد، جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یعنی تمہارے کفر سے میرے رب نے مجھے مطلع فرما دیا ہے کہ تم کبھی بھی صدق دل سے میرے رب کی عبادت نہیں کرو گے۔ ممکن ہی نہیں تھا
میرے نبی تو میرے نبی ہیں نا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے کبھی ایک لمحہ کے لیے بھی کسی بت کی عبادت نہیں کی۔ حضرت صدیق اکبر نے ایک لمحہ کے لیے کسی بت کی عبادت نہیں کی۔ 4 سال کی عمر میں صدیق اکبر کے ابا ان کو بت خانہ میں لے کے گئے تھے، اور ایک بڑے بت کی جانب اشارہ کر کے کہا تھا، یعنی بت خانہ اس وقت بڑا بت خانہ حرم کعبہ ہی تھا، ایک بڑے بت کی جانب اشارہ کر کے کہا تھا بیٹے یہ تیرا معبود ہے۔ تو ابو بکر صدیق کتنی عمر کے تھے؟ 4 سال کی عمر کے۔ ابو بکر صدیق کو ابا نے کہا یہ تیرا معبود ہے، تو نے اس کی عبادت کر، اس کو سجدہ کرنا ہے، گویا تربیت کر رہا تھا اپنے بیٹے کی۔ اور بیٹا کہ جس کو رب کائنات جل وعلا نے میرے نبی کی سچی غلامی کا پٹا عطا فرمانا تھا، اس کی تربیت میرا اللہ فرما رہا تھا۔ تو ابو بکر نے بت کے قریب کھڑے ہو کے کہا مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دے۔ تو بت کیا کھانا دیتا؟ کہنے لگے مجھے ایک جوڑا کپڑوں کا دے دے، مجھے چاہیے۔ وہ بت کیا جواب دیتا؟ وہ خاموش تھا۔ ابا دیکھ رہا تھا یہ ننھا منھا بچہ کیا کر رہا ہے۔ قریب پڑا، پتھر اٹھا لیا، کہیں گے اچھا میں تجھے پتھر مارنے لگا ہوں، بچ کے دکھا۔ یہ کہہ کے ابا کے روکنے سے پہلے ایک زوردار پتھر اس بت کو دے مارا۔ یہ عمل دیکھ کر ابا نے زناٹے دار تھپڑ اپنے بیٹے کے چہرے پہ رسید کیا اور کھینچ کر گھر لے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی والدہ کو جا کے کہا، ابو بکر صدیق کی والدہ کو جا کے کہا یہ دیکھ یہ تیرا بیٹا بڑا گستاخ ہے، اس نے معاذ اللہ رب کو پتھر دے مارا۔ تو ان کی ماں نے کہا اس کو اس کی حالت پہ رہنے دیجئے، جو کچھ میں نے اس کے بارے میں دیکھا ہے تم نہیں جانتے ہو۔ صدیق اکبر بھی بتوں سے نفرت کرتے تھے۔ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم یہ تو بچپن میں ہی میرے نبی کے ساتھ تھے، نبی تو نبی رہے، یہ بھی کبھی بتوں کی جانب مائل نہ ہوئے تھے، ان کے دل میں اس کی نفرت تھی۔ اور مکہ کے کتنے وہ لوگ تھے جن میں ورقہ بن نوفل بھی شامل تھے جو بتوں سے نفرت کرنے والے تھے۔ بنا بر یہ کیوں کر ممکن تھا کہ میرے کریم آقا رسول اللہ بھی بتوں کی جانب مائل ہو جاتے؟ اس لیے صاف صاف کہا میں تو مائل نہیں ہوں گا۔ اور تم جو یہ کہتے ہو کہ 1 سال ہم تیرے رب کی عبادت کر لیں گے، سن لو حقیقت کیا ہے، تم کبھی بھی صدق دل سے میرے رب کی عبادت نہیں کر سکتے۔ ممکن نہیں ہے کہ ایک کافر کہے کہ میں رب کی عبادت کر لوں گا اور ایمان والا اس پر یقین کر لے، میں یقین کر لوں گا، آپ یقین کر لیں گے۔ اگر کوئی عیسائی کلمہ طیبہ کرے میں پڑھتا ہوں جی میں تمہارے ساتھ ملتا ہوں، میں یقین کر لوں گا، آپ یقین کر لیں گے، میرا اللہ تو دل کی کیفیت سے واقف ہے۔ صاف صاف بتا دیا تم کبھی بھی ایسے نہیں کر سکتے کہ تو 1 سال ہم عبادت کر لیں گے، نہیں، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، تم کبھی بھی اس کی عبادت نہیں کرو گے جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ اور سن لو وَلَا أَنَا عَابِدٌ، اور میں کبھی بھی عبادت کرنے والا نہیں ہوں، مَا عَبَدْتُمْ، جن کی عبادت تم کرتے ہو۔ یعنی نہ زمانہ ماضی میں، نہ زمانہ حال میں، نہ زمانہ استقبال میں، نہ تو میں ان کی طرف مائل ہو سکتا ہوں، اور میں جانتا ہوں تمہارے دل کی کیفیت کو جو میرے رب نے بتائی ہے کہ تم بھی کبھی بھی میرے رب کی عبادت اخلاص کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ دکھاوے کے ساتھ تم کہہ دو ہم تیرے رب کو مانتے ہیں، جدا بات ہے، لیکن دل سے کبھی بھی تم عبادت نہیں کر سکتے۔ سن لو جو تمہارے جی میں آئے تم کرو۔ اشارہ گرامی قدر فرمایا وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ، اور تم کبھی بھی عبادت نہیں کرتے اس کی، مَا أَعْبُدُ، جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ جاؤ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ گویا کافروں کے ساتھ اس طرح کے کمپرومائز کی کبھی بھی اجازت نہیں ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہ آیات مبارکہ آیات قتال سے منسوخ ہیں، یعنی اللہ نے ان کو منسوخ فرما دیا، اب کافر کے ساتھ ایسا معاہدہ نہیں کیا جائے گا کہ ٹھیک ہے جو تمہارا دین ہے تمہارا دین صحیح ہے، جو میرا دین ہے میرا دین صحیح۔ بعض علماء نے کہنا فرمایا کہ یہ آیات مبارکہ منسوخ نہیں ہیں، بلکہ یہ آیات مبارکہ محکم ہیں۔ اور ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ یہ فرماتے ہیں کہ کفار کو ان کی عبادت گاہوں سے جو تمہارے ملک کے اندر ہیں، جو ذمی کافر ہیں، ان کو ان کی عبادت گاہوں سے روکا نہیں جائے گا۔ عیسائی اپنے گرجا میں جائیں،
مسلمان راستے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ ہندو اپنے مندر میں جائیں، مسلمان ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ سکھ اپنے گردوارہ میں جائیں، مسلمان اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ یہودی اپنے معبد خانہ میں جائیں، مسلمان ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے کہ وہ ذمہ ہیں، وہ اپنے عبادت خانوں میں جا کر عبادت کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ اسلام کے خلاف اور میرے کریم آقا رسول عربی پیغمبر اسلام کے خلاف، اللہ تعالیٰ کے خلاف ہرزہ سرائی کریں گے، پھر مسلمان ان کو روکیں گے۔ اگر وہ مسلمانوں کو تنگ کریں گے، پھر مسلمان ان کے خلاف اعلان جہاد کریں گے۔ اگر وہ پرامن طریقے سے رہتے ہیں، ان کو رہنے دیا جائے گا، جس طرح میرے کریم آقا نے رہنے دیا تھا یہودیوں کو، اور کچھ یہودیوں کو جو شرارتی تھے ان کو نکال دیا، یا بعد میں صحابہ کرام نے جن علاقوں کو فتح کیا، ان علاقوں میں ان لوگوں کو مجبور نہیں کیا مسلمان نہ ہونے پر، کہ اللہ فرماتا لا اکراہ فی الدین، مجبور کر کے کسی کو مسلمان نہیں کیا جائے گا، کیونکہ مجبور کر کے مسلمان ہوتا ہی نہیں، مجبور مسلمان ہوتا ہی نہیں۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے رسول کی شدید ترین محبت کا نام۔ تو یہ مجبور کر کے تو محبت پیدا نہیں کی جاتی۔ اب تلوار کے زور پر کسی کو کہو کہ آپ میرے ساتھ کر محبت، وہ مسکرا کے کہے کہ جی میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں، آپ کے ہاتھ چومیں، آپ کے پاؤں چومیں، تلوار کے ڈر سے، وہ گولی کے ڈر سے، تو وہ منافق تو ہو سکتا ہے، ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ یعنی کوئی جھوٹا تو ہو سکتا ہے، سچی محبت دل بھی ہوگی تو تب ایمان ہوگا۔ اس لیے ان کو ان کی حالت پر رہنے دیا جائے، البتہ ان کو تبلیغ کی جائے گی، یہ نہیں کہ تبلیغ ان کو نہ کی جائے گی۔ میں یہاں اپنے رب سے معافی مانگتا ہوا جملے ادا کر رہا ہوں۔ وہ کیمپ ڈیوڈ سمجھوتا مصر اور اسرائیل کے درمیان ہوا تھا، اور جس کی اس وقت مسلمانوں نے بڑی مخالفت کی تھی۔ میں آج کی بات نہیں کر رہا، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں۔ اس سمجھوتے میں یہ بھی تھا کہ مصر کے ٹیلی ویژن پر، مصر کے ریڈیو اسٹیشن پر ان آیات مبارکہ کی تلاوت نہیں کی جائیں گی جو بنی اسرائیل کے بارے میں نازل کی گئی ہیں۔ اس وقت سمجھوتا کیا گیا تھا، اور پھر مصر کو عرب لیگ سے علیحدہ کر دیا گیا تھا۔ آج تو عرب اسرائیل کے ساتھ وہ بہت زیادہ تعلقات اپنے بڑھا رہے ہیں، اور سعودیہ میں ایک شہر بسایا جا رہا ہے، الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ، ان کی خواہش پر وہاں معاذ اللہ قبہ خانے، شراب خانے، سینما گھر وہ کھول دیے گئے کافروں کی خواہش پر۔ مسلمان کافروں کی خواہش پر کوئی بھی ایسا کام نہیں کرے گا جو خلاف شریعت مطہرہ ہو۔ اس سورہ مبارکہ نے یہ ایک احساس دلایا ہے کہ کوئی ایسا معاہدہ کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا کوئی بھی عنصر پایا جاتا ہو۔ کسی بھی مسلمان کو اس معاہدہ کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ رب ذوالجلال ہم ایمان والوں کو قرآن مجید فرقان حمید صحیح ترین طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔